وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین این ڈی ایم اے سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے ملک میں بارشوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومت سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی۔ کہا ملک بھر میں بالخصوص بالائی علاقوں میں حکومت سے رابطے اور معاونت فراہم کریں۔ ریسکیو اداروں، ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومتوں سے رابطہ مزید فعال کیا جائے۔ وزیر اعظم نے موبائل فون پر شہریوں کو موسمی صورتحال کی پیشگی اطلاع دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر دریائے سوات کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا شہزاد۔ بالکل اس طرح ہے کہ 3 روز قبل جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، جن میں سیالکوٹ اور مردان کے بدقسمت خاندان کے لوگ ڈوب چکے تھے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر چیف سیکرٹری شاہب علی شاہ نے سوات کا دورہ کیا تھا اور گزشتہ روز اس سلسلے میں تجاوزات اور اس پر ARY نیوز نے ایک خبر بھی بریک کی تھی، جس کے بعد شاہب علی شاہ نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے دریائے سوات کے کنارے لنڈاکے سے لے کر کالام تک انتظامیہ کو جو دریائے سوات کے کنارے جتنی بھی ناجائز تجاوزات بنائے گئے ان کو ہٹانے کا حکم دیا تھا، اور اس وقت سوات میں گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا، اور اس وقت میں موجود ہوں بائی پاس کے اسی مقام پر جہاں پر جو سانحہ پیش آیا تھا، اس کے بعد وہاں سے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ میری بات ہوئی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حامد خان سے، تو ان کا کہنا ہے کہ آج جو آپریشن شروع کیا گیا تو اس میں ان مقامات جو ناجائز تعمیرات کیے گئے اس کی نشاندہی کی گئی، اور صبح سے جاری آپریشن میں ان 49 مقامات پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ لنڈا سے لے کر کالام تک بڑی تعداد میں بڑے بڑے ہوٹل، پارکس وغیرہ وہ تعمیر کیے گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، اور سوات کے سانحے کو لوگ اسی تجاوزات کے خاتمے کا ایک سبب قرار دے رہے ہیں، اور اس وقت گرینڈ آپریشن جو کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حامد علی خان کی نگرانی میں جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ 26 اراکین پنجاب اسمبلی کی معطلی کے بعد اپوزیشن اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کا اختیار کھو بیٹھی ہے۔ الفت مغل ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ الفت، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن کے 26 اپوزیشن جو اہم ترین ہتھیار تھا کہ چاہتی تھی اپوزیشن پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا سکتی تھی، لیکن اب جو کہ 26 ارکان کی معطلی کے بعد 105 میں سے جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور ریکوزیشن جمع کرانے کے لیے اپوزیشن کو 93 ارکان کی درکار ہوتی ہے، لیکن اب اپوزیشن جو ہے وہ یہ اہلیت کھو بیٹھی ہے، اور اب اپوزیشن صرف اسی وقت ریکوزیشن جمع کرا سکے گی جب یہ 26 ارکان بحال ہوں گے، اس سے پہلے اپوزیشن یہ حق کھو چکی ہوئی ہے۔ جی الفت، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت نے بجلی کے بل، ٹی وی لائسنس فیس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کا اعلان جلد متوقع ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 4 کروڑ سے زائد بجلی صارفین ہیں۔ بجلی میں 35 روپے ٹی وی فیس وصول کی جا رہی ہے، جس سے ماہانہ 1.5 ارب روپے وصول ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں 12 ماہ کے دوران بڑی کمی۔ امریکی جریدے بلوم برگ نے بتایا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک 59 سے کم ہو کر 47% رہ گیا۔ معاشی استحکام اور اصلاحات کے باعث ڈیفالٹ رسک میں کمی آئی۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی معیشتوں میں سر فہرست ہے۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ کامیاب شراکت اور بروقت قرضوں کی ادائیگیاں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان اپنے مضبوط معاشی مستقبل کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ اس میں معاشی ٹیم کی دن رات کی محنت اور لگن شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فرائض سر انجام دیے۔ الیکشن کمیشن کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے متعدد بار الیکشن کمیشن کے موقف کی توثیق کی ہے۔ عدالت نے سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ سے متعلق موقف کی توثیق کی۔ ڈسکا الیکشن پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے آئینی اقدام قرار دیا۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کی تشریح کو بھی درست قرار دیا گیا۔ APML کی ڈی لسٹنگ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ قانون کی خلاف ورزی پر دیگر جماعتیں بھی ڈی لسٹ کی گئیں۔ پنجاب الیکشن ٹریبونلز پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد۔ الیکشن کمیشن کا موقف برقرار رہا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی الیکشن کمیشن کا موقف برقرار رہا۔ الیکشن کمیشن سیاسی دباؤ پر نہیں، آئین اور قانون کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کسی جماعت یا مفاداتی گروہ کے ہتھ کنڈوں سے مروب نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن پر اپنی ناکامیوں کا الزام ڈالنے کا رویہ غیر مناسب ہے۔ DGFIA اور IG سندھ کی ملاقات میں انٹرپول اور بیرون ملک فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ تعاون پر گفتگو۔
ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ صلاح اپڈیٹ کیجیے گا۔ FIA کی آئی جی سندھ سے ملاقات ہے۔ ڈائریکٹر جنرل FIA رفعت مختار کی آئی جی سندھ غلام نبی سے ملاقات میں ایڈیشنل آئی جی اور ساؤتھ دیگر بھی افسران موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں انٹرپول اور بیرون ملک فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ڈی جی FIA کی جانب سے سندھ پولیس کو مطلوبہ اور بیرون ملک فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ امریکہ نے اصفہان میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے میں بنکر بسٹر بم استعمال نہیں کیے۔ CNN کا کہنا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈن کین نے امریکی سینیٹرز کو بریف میں بتایا جگہ اتنی گہری تھی کہ بنکر بسٹر بم کارآمد نہ ہوتے۔ اصفہان کی ایٹمی تنصیب میں 60% افزودہ یورینیم موجود تھا۔ اصفہان کو امریکی آبدوز سے داغے گئے ٹام ہاک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ CBS نیوز سے انٹرویو میں گروسی نے کہا کہ تہران چند ماہ میں دوبارہ یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے انہیں نقصان تو پہنچا لیکن وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے کے سربراہ کا بیان وائٹ ہاؤس کے اس دعوے کی نفی کرتا ہے کہ امریکی حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا۔ ایران نے بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی پر ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر کا کہنا ہے کہ IAEA کو ایٹمی تنصیبات پر نگرانی کیمرے لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ رافیل گروسی کا دورہ بے معنی ہوگا اور ممکن ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہو۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے گروسی کو اسرائیل کا محافظ اور غلام قرار دیا تھا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں بھی ہم نے اپنی دفاعی قوت کا 5% سے بھی کم حصہ استعمال کیا۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا ناغدی نے ایک انٹرویو میں بتایا اسرائیل نے بلا اشتعال حملہ کر کے جنگ کا آغاز کیا۔ ہم نے جوابی کارروائی میں بھاری تعداد میں بیلسٹک اور ہائی پرسونک میزائلوں کا استعمال کیا۔ دشمن آج بھی ہماری حقیقی دفاعی صلاحیتوں سے ناواقف ہے۔ وقت آنے پر دنیا ہماری فوجی قوت اور دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ دیکھے گی۔ نتن یاہو کو جانے دیا جائے، انہیں بڑے کام کرنے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرپشن اسکینڈل کا شکار اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی حمایت میں پھر بول پڑے۔ سوشل میڈیا پر لکھا اسرائیل میں جو نتن یاہو کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ نتن یاہو یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے حماس سے ڈیل کی کوشش میں ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا اسرائیلی وزیراعظم سارا دن عدالت میں گزارے اور وہ بھی ایک ایسی چیز پر جس کا وجود ہی نہیں۔ نتن یاہو کو اسی انداز سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے امریکہ میں وہ خود گزرے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف اس نوعیت کی عدالتی کارروائی ایران اور حماس سے ڈیل کرنے میں رکاوٹ بنے گی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سویڈن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسٹاک ہوم میں فلسطینی پرچم تھامے مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف زبردست نعرے بازی کرتے ہوئے غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب تل ابیب میں بھی حکومتی پالیسیوں کے خلاف عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر نکل آیا۔ مظاہرین نے نتن یاہو سے غزہ میں فوری جنگ بندی اور غیرمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اور اب بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ 24 گھنٹے میں مزید 81 فلسطینی شہید کر دیے گئے، 422 زخمی ہیں۔ غزہ سٹی میں 9 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید ہوئے۔ جنین کیمپ میں فلسطینی کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے حماس کے بانی لیڈر اور 7 اکتوبر کے ماسٹر مائنڈ کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ محمد عیسیٰ العیسیٰ کو صابرہ کی نواح میں قابض اسرائیلی فوج اور اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسیز شائن بیت نے مشترکہ آپریشن میں شہید کیا۔ محمد عیسیٰ حماس کے جنگجو ونگ کے سپورٹ ہیڈ کوارٹر کے سربراہ تھے۔ حماس کے عسکری ونگ کے جنگی اور انتظامی معاون عملے کی قیادت کرنے والے محمد عیسیٰ حماس کے آخری سینئر کمانڈرز میں سے ایک تھے۔ انہیں حماس کے عسکری ونگ کے بانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے فوجی تربیتی عملے کی قیادت کی۔ گروپ کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی اور ملٹری کونسل کے رکن تھے۔ آج الصبح بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں 5.5 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ڈیڑہ غازی خان سے 80 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زلزلے سے 2 گھر گر گئے، 5 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، 3 افراد زخمی ہوئے۔ شہر میں مانسون کے اسپیل کے بعد بادل جم کر برسے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں بوندا باندی اور کہیں
درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ کل صبح تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا احوال جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ روحا فاطمہ سے۔ بالکل، دیکھیں شہر قائد کے موسم کی بات کی جائے تو مطلع تو اس وقت جزوی ابر آلود ہے، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ مانسون کا جو پہلا اسپیل ہے جو جمعرات کی شب سے شروع ہوا، بس آج جو ہے وہ بوندا باندی اور درمیانی درجے کی بارش متوقع کی جا رہی ہے، لیکن کراچی والے مایوس نہ ہوں کیونکہ 5 جولائی سے ملک پر مانسون کا دوسرا اسپیل جو ہے وہ اس وقت آئے گا اور شہر میں جو ہے وہ اچھی بارشیں متوقع کی جا رہی ہیں۔ تو آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس وقت جو نمی کا تناسب ہے وہ 80% ہے، جس کے باعث جو ہے وہ موسم گرم محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن مانسون کا جو کہ اسپیل ہے وہ آج بھی وقفے سے جو ہے وہ کہیں بوندا باندی اور کہیں جو ہے وہ درمیانے درجے کی بارش برسائے گا۔ جی، لاہور میں آج بھی مطلع جزوی ابر آلود ہے، ہوا رکنے سے حبس میں شدید اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بعض مقامات پر بارش بھی ہو سکتی ہے۔ الماس خان سے مزید جانتے، بتائیے گا الماس۔ مونسون بارشوں نے جہاں شدید گرمی کا زور توڑا ہے تو وہیں شدید حبس اور گھٹن میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ان بارشوں سے قبل لاہور کا درجہ حرارت 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ہوا تھا، جس میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ آج بھی لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، لیکن حبس میں اتنی زیادہ شدت ہے کہ شہری خاصے پریشان ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ہوا میں نمی کا تناسب 81% تک پہنچ چکا ہے۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی، جس سے محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور سمیت پنجاب، وسطی پنجاب اور بالائی پنجاب میں بارشوں کا امکان ہے، لیکن یہ بارشیں اس طرح کی نہیں ہیں، یہ بارشیں سکیٹرڈ بارشیں ہیں جس کے باعث شدید حبس ہو جاتی ہے۔ جی، آپ کو خبر دیں گے اسلام آباد میں جہاں آج مطلع جزوی ابر آلود ہے، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مسلسل بارش کا امکان ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گی زینب علی۔ جی، اتوار کا دن ہے، شہر اقتدار میں ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ صبح کے وقت اسلام آباد کے گرد و نواح میں بارش ہونے کے بعد موسم جو ہے اس وقت کافی تبدیل ہو گیا ہے اور پاکستان میٹ آفس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج بھی تقریباً 70% چانس ہے کہ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو۔ میٹ آفس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ محتاط رہیں اور اپنا خیال رکھیں، درختوں اور سولر پینلز وغیرہ سے دور رہیں، گاڑیوں کا خیال رکھیں۔ ملک کے مختلف اضلاع میں بھی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان میں بارشیں ہونے کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جو ہیں بار بار کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آج کسی بھی وقت تیز بارش جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ جی، محکمہ موسمیات نے آج پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور زیر سندھ میں چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں مزید بارش کے پیش نظر پی جی ایم اے نے ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ سوات، چترال، ایبٹ آباد، مانسیرا، پشاور، بنو اور وزیرستان میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریائے سوات، پنچکوڑا اور دیگر ندیوں میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مری، گلیات سمیت بڑا علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ، میدانی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور بجلی کے نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کمزور تعمیرات، بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈ سے شہریوں کو دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہری پور میں دفعہ 144 کے تحت ندی نالوں میں نہانے پر پابندی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ندی نالوں میں نہانے والے 40 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اعظم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے گا اعظم۔ بالکل، ضلع انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر ہری پور نے آج ایک ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جس کے تحت ممکنہ سیلابی ریلوں کے آمد کے پیش نظر اس پر ضلع نے سخت نوٹس لیا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، اور یہ تحصیل غازی اور تحصیل خانپور میں شہریوں کو خانپور ڈیم اور تحصیل غازی کے دریائے سندھ کے پاس جانے پر سخت پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے گزشتہ روز جو ہے ان دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر متعدد افراد کو زیر حراست بھی لے لیا ہے، اور مساجد میں اعلانات کیے گئے ہیں کہ ان جگہوں پر عوام جانے سے گریز کریں، کیونکہ ادھر سیلابی ریلوں کے آنے کا خطرہ موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
सवात में 18 लोग डूब गए। इंतजामिया को अब भी होश न आया। रेती बजरी माफिया दरिया से बजरी निकालने में मसरूफ। दरिया किनारे भारी क्रेनों की मदद से बजरी निकालकर डंपर भर भर कर ले जा रही है। लोगों का कहना है माफिया दरिया से रेत निकालकर मौत के कुएं बना रहा है। पाबंदी के बावजूद माफिया का धड़ल्ले से रेती बजरी निकालना हुकूमती अहलियत पर सवालिया निशान है। मुतादिद कीमती जानें ज़ाया होने के बाद आज भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू न हो सका। इंतजामिया ने कहा है कल से करेंगे। सानिया सवात के तीसरे दिन लापता 2 अफराद की तलाश के लिए वक्त 10 मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लापता अफराद का ताल्लुक सियालकोट और मर्दान से है। 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। कुल सानिया सवात का आज तीसरा रोज है और रेस्क्यू की जानिब से स्वात से लेके मिंगवारा से लेके लंडाके तक 10 मुकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तक जो 2 अफराद है वो लापता है, जिनमें एक का ताल्लुक मर्दान और एक का ताल्लुक सियालकोट से, और 9 अफराद सियालकोट जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल है, जबकि 3 अफराद मर्दान के जिनकी लाशों को बरामद किया जा चुका। जो ट्यूब और रस्सी और बांध से बनाए गए उसमें सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो खदशा है कि कोई इनकी वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना जाए। दरिया सवात के किनारे गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है। तो देखते हैं कि आज के दिन इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए जाते हैं। लकी मरवत में फायरिंग से अमन कमेटी के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना डोडबल्ला की हदूद में दहशत गर्दों ने शहाब खेल अमन कमेटी के सदर गुलाम दस्तगीर समेत 3 अफराद को निशाना बनाया। मजीद जाने के हमारे नुमाइंदे जुबैर मरवत हमारे साथ हैं। जुबैर, बताइएगा इस बारे में। थाना डडीवाला की हदूद पुरमपार में वांडा कड़ा के करीब नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में शहाब खेल अमन कमेटी के सदर दस्तगीर जान बहक हो गए, जबकि उसके साथ दीगर 2 साथी भी जान बहक हो गए हैं। पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है जुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें एफआई के गुजरावाला और गुजरात में कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन, उनसे मजीद जानेंगे। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, बिल्कुल एफआईए गुजरावाला जोन की इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलव्विस पाए गए हैं। मुलजिम राना शहरी को गैर कानूनी तौर पर इटली मुलाजमत की गर्ज से भिजवाने के लिए 25 लाख रुपए हथियाए, जबकि मुलजिम ने शहरी को इब्तदाई तौर पर आजरबाईजान भिजवाया गया। मुलजिम ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलाहुद्दीन आपका। कराची में दफा 144 की पाबंदी के बावजूद शहरियों ने साहिली इलाकों में पहुंचने की कोशिश की। साइंस स्ट्रीट पर पुलिस ने पिकनिक के लिए आने वाले शहरियों को रोक दिया। अफजल खान से मजीद जानेंगे। अफजल, बताएगा इस बारे में। देखिए, कराची के अंदर मौसम जैसे ही बेहतर हुआ, कराची के जो शहरी हैं वो इतवार के रोज कराची के साहिली इलाकों की जानिब जाना शुरू हो गए। चूंकि दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी है, इसलिए पुलिस की नफरी साहिल की जानिब जाने वाले रास्तों पर तैनात की गई है और सेंट स्ट्रीट के मुकाम पर पुलिस ने बेशतर फैमिलीज को साहिल पर जाने से रोक दिया और उन्हें वापस भेजा। और इस दौरान शहरियों और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि 20 अगस्त तक पाबंदी है और इस सूरत इन्हें जो है वो जाने नहीं दिया जा सकता। अफजल, शुक्रिया आपका। कोयटा से खबर आपको दें, कुमरानी रोड पर कुएं पे फंसे 3 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 1 मजदूर बेहोश है। मंजूर अहमद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मंजूर, बताएगा इस बारे में। जी खालिद जी, कमरानी रोड के इलाके में एक घर में मजदूर कुएं में काम कर रहे थे कि इस दौरान 2 मजदूर फंस गए, जबकि तीसरा उन दोनों को निकालने के लिए अंदर दाखिल हुआ और वो भी बाहर ना आ सका। पीडीएमए के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके 3 मजदूरों को जो है वो कुएं से निकाल लिया है, जिनमें से एक जो है बेहोश है। 3 मजदूरों को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। इस हवाले से जो 2 मजदूरों की जो है हालत बेहतर है, जबकि एक बेहोश है। जी बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद। खबर आपको देंगे, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के तयन पर सदर आसिफ जरदारी का फैसला। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। देखिए, सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सीनियरिटी पर जो है वो फैसला कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन
کر لیا گیا ہے۔ اس سینیورٹی کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج قرار دیے گئے ہیں، اور جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ جن 3 ججز کا تبادلہ کیا گیا تھا، جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ جسٹس خادم حسین سمر اور جسٹس محمد آصف شامل تھے، ان کا جو تبادلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسے بھی مستقل قرار دے دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں اب جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں اب وہ مستقل طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے، اور یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر وزارت قانون و انصاف کی طرف سے جاری بھی کر دیا گیا ہے۔ اب جو سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر پہلے نمبر پر، جسٹس محسن اختر کیانی دوسرے نمبر پر، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سینیورٹی لسٹ پر تیسرے نمبر پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے راجہ محسن اجاز ہمیں اپڈیٹ کریں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کے تعین پر صدر آصف زرداری کا فیصلہ، اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج قرار دے دیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا جائزہ لیا، اور صدر آصف زرداری نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو سینیورٹی میں اول قرار دیا۔ کراچی میں مونسون کے پہلے سپیل کے بعد کئی سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے۔ سائٹ ایریا حبیب بینک چورنگی کی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں روحا فاطمہ، بتائیے گا روحا۔ کراچی کی صورتحال بالکل اسی طرح ہو گئی جیسا ہم ماضی میں ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں کہ ذرا سی بارش کے بعد جو ہے وہ سڑکیں زیر آب آ جاتی ہیں اور سڑکوں پر بڑے بڑے گڑھے بن جاتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں مین حبیب بینک چورنگی پر، اور یہ راستہ میں آپ کو بتاؤں تو سیدھا میٹروول سائٹ ایریا کی طرف جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شیرشاہ کی طرف بھی یہ راستہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور گارڈن یہ راستہ گزرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظم آباد کی طرف بھی یہ راستہ گزر رہا ہے، یعنی مین شاہراہ ہے یہ۔ اور مین اس چورنگی پر اس کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو سڑک پر جو ہے وہ اس وقت گڑھے بن چکے ہیں، بارش کا پانی اب تک موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یا گاڑیوں کو بھی جانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے اسپیل کے بعد جو ہے وہ شہر میں یہ تباہی مچ چکی ہے، جانے آئندہ کیا صورتحال رہے گی۔ کراچی اردو بازار میں بارش کے بعد پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے دکانداروں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس بارے مزید بتائیں گے آصف خان۔ میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد شہر کی بیشتر سڑکوں پر تاحال پانی موجود ہے، خاص کر ان مقامات پر جہاں پر سیوریج کا پانی بھی بارش کے پانی کے ساتھ مل گیا۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں اردو بازار میں، اور یہاں پر میرے کیمرامین ذیشان دکھائیں تو یہاں پر گزشتہ روز یہ صورتحال تھی کہ تقریباً پورے اردو بازار کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، لیکن دیگر جگہوں سے تو پانی کی نکاسی ہو گئی، البتہ اس مقام سے پانی جو ہے وہ نہیں نکل پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سیوریج ہے وہ بھی اب ابلنے لگا ہے، اور سیوریج کا پانی بھی جو ہے بارش کے پانی کے ساتھ مکس ہو گیا ہے۔ چونکہ آج اتوار کا روز ہے اس لیے بیشتر دکانیں بند ہیں، صرف چند دکانیں ہیں جو یہاں پر کھلی ہیں۔ کل جو ہے وہ ورکنگ ڈے ہوگا تو تمام شاپس وغیرہ جو کھلیں گی۔ یہ کراچی کا سب سے بڑا بازار ہے اسٹیشنری کا، بکس کا، لیکن یہاں سے گزرنا بھی دشوار ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو دکاندار ہیں ان کا کاروبار بھی اس سے متاثر ہو۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں حالیہ بارش اور سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بارش کے باعث خیبر پختونخوا میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 8 بچے، 5 خواتین اور 7 مرد شامل ہیں۔ زخمیوں میں 3 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق بارش سے کے پی میں 57 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 51 کو جزوی جبکہ 6 مکمل طور پر گر گئے۔ بارش سے 2 دیگر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ متاثر خاندانوں کو پی ڈی ایم اے کی جانب سے امداد دی گئی ہے۔